اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستانی فوج نے توپ کا استعمال کیا۔ ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جوابی کارروائی میں توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستانی فوج نے توپ کا استعمال کیا۔ ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ تو نظر آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستانی فوج نے توپ کا استعمال کیا۔ اس کے لیے ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ جوابی کارروائی میں توپ خانے کا کیا گیا استعمال۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے توپ کا استعمال کیا۔ اس کے لیے ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی کر رہی ہے پشت پناہی۔ تو ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستانی فوج نے اس کے لیے توپ کا استعمال کیا۔ ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی کر رہی ہے پشت پناہی۔ بتا دیں کہ جوابی کارروائی میں توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے اس کے لیے توپ کا استعمال کیا۔ ٹنگڈھار سیکٹر میں ہندوستانی فوج کی کارروائی ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج دراندازوں کی کر رہی ہے پشت پناہی۔ جوابی کارروائی میں توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ ہندوستان میں آج شہدائے کربلا کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ نواز ہے سرور کائنات حضرت امام حسین اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کا چہلم آج ہندوستان میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عراق کے شہر کربلا میں کل امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اربعین منانے کے لیے 4 کروڑ سے زائد عقیدت مند کربلا میں امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں شہدائے کربلا کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ عراق کے شہر کربلا میں اربعین کے موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین نجف اشرف سے پیدل چلتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں، جہاں سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو امام علی مقام نے اسلام کی بنیاد کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی جان نثاروں کے ساتھ عظیم قربانی پیش کی تھی۔ دنیا بھر سے کروڑوں زائرین اربعین کے موقع پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دیکھیے عراق کے کربلا سے علی شرر کی خاص رپورٹ۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں عراق کے شہر نجف میں۔ یہ وہ نجف شہر ہے جہاں مولا علی کا روزہ ہے۔ یہاں پر ہر سال اربعین کرنے جو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، وہ پہلے مولا علی کے روزے کو مس کرتے ہیں، وہاں سے دعا مانگ کر امام حسین علیہ السلام کے روزے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کربلا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 110 کلومیٹر پیدل چل کر یہ زائرین کربلا پہنچتے ہیں۔ میں کہوں گا اپنے کیمرین سے وہ تصویروں میں دکھائیں۔ بڑی تعداد میں جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اور بزرگ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ نجف سے یہ کربلا پہنچیں گے، قریب 3 سے 4 دن یہ پیدل چل کر کربلا پہنچیں گے۔ وہاں پر ہوئے ظلم و ستم کو یاد کر کے گریہ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 جانباز ساتھیوں کے ساتھ اسی سرزمین کربلا پر قربانی پیش کی تھی، جہاں کے لیے یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں جو کہ اربعین کرنے کے لیے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ عراق کا شہر کربلا یہ وہی کربلا ہے جہاں امام حسین نے 61 ہجری میں اسلام کی بنیاد بچانے کے لیے حق کی لڑائی لڑی تھی۔ وہ حق کی لڑائی جس میں امام حسین شہید ہو گئے، اور تب سے لے کر آج تک کربلا میں دنیا بھر سے کروڑوں عقیدت مند آتے ہیں۔ ہندوستان سے بھی بڑی تعداد میں شیعہ، سنی اور غیر مسلم یہاں پہنچ کر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہاں دنیا کے الگ الگ ممالک سے پہنچے کروڑوں لوگ کربلا کے شہیدوں کو پرسا دیتے ہیں۔
آپ نیوز 18 اردو کے ذریعے یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں، ان تصویروں سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ عشق حسین میں کتنی بڑی تعداد میں کیا بچے، کیا خواتین اور کیا بزرگ سبھی نجف سے مولا علی کے روزے کی زیارت کے بعد کربلا تک کا سفر پیدل کس طرح طے کرتے ہیں۔ نجف سے کربلا کا فاصلہ 110 کلومیٹر ہے۔ نجف اشرف سے کربلا کا سفر طے کرتے ہوئے ہم آپ پہنچے ہیں سرزمین کربلا۔ عراق کی سرزمین کربلا یہ وہ سرزمین کربلا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 71 جانباز ساتھیوں کے ساتھ اسی سرزمین کربلا پر قربانی پیش کی تھی، دنیا میں انسانیت اور نماز قائم رہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں مولانا جاوید نجفی صاحب، جو کہ ایک لمبے عرصے سے یہاں پر ہی رہ رہے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ ان سے بات کر کے جانیں گے کس طرح کا جذبہ رہتا ہے جو اربعین کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ تو کس طرح کا جذبہ رہتا ہے مولانا؟ اتنا رش اور اتنا کراؤڈ کائنات کا سب سے بڑا رش ہے جو نجف اشرف سے کربلا تک آتا ہے، اور گاڑیوں سے نہیں بلکہ پیدل چل کے آتا ہے۔ نجف اشرف سے کربلا تک کا سفر 80 سے 85 کلومیٹر ہے کہ جو تمام شیعان حیدر کرار اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک سے، دنیا کے تمام کنٹریز سے، دنیا کے تمام مذاہب آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ مشی اور یہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا سفر دیکھتے ہیں۔ علماء کرام کے مطابق دنیا میں آج نماز، قرآن اور انسانیت اگر باقی ہے تو وہ امام حسین کی شہادت کی بدولت ہی باقی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جی ہاں ناظرین، یہ شعر صحیح ثابت ہوتا نظر آیا ہے سرزمین کربلا پر۔ یہ وہی سرزمین کربلا ہے جہاں پیغمبر محمد صاحب کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے دنیا میں انسانیت قائم رہے اس لیے قربانی پیش کی تھی، جس سے کہ آج تک دنیا میں انسانیت باقی ہے۔ ہر سال اربعین کے موقع پر دنیا بھر کے دیشوں سے، دنیا بھر کے ملکوں سے یہاں پر کروڑوں زائرین امام حسین علیہ السلام کو حرم میں پہنچ کر پرسہ دیتے ہیں۔ نجف اشرف سے لے کر کربلا تک جو سفر ہے وہ پیدل طے کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر یہاں کی سرکار بھی ہر وہ چیز مہیا کراتی ہے زائرینوں کو جس کی وہ حاجت رکھتے ہیں۔ تو ہندوستان میں بھی اربعین منایا جا رہا ہے، اس تعلق سے دہلی میں کیا کچھ چل رہا ہے ہم سیدھے رخ کریں گے اپنے نمائندے اشرف کاظمی کے پاس جو اس وقت سیدھے طور پر جڑے ہیں۔ اشرف، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج اربعین منایا جا رہا ہے ہندوستان بھر میں، کس طرح کا منظر آپ دہلی میں دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ماتمی جلوس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے؟ بالکل اعظم، صبح سے یہ سلسلہ شروع ہے، ماتمی جلوس نکل رہا ہے۔ میرے پیچھے میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا کر دکھا سکیں تو یہ جامع مسجد کے میں بالکل سامنے ہوں، یہ اس کا پیچھے کا علاقہ ہے، یہیں سے جلوس آ رہا ہے، ماتمی جلوس ہے جو یہاں سیدین گلی سے شروع ہوا ہے، اور اس میں تمام سوگوار ہیں۔ یہ آپ کو عورتیں سب نظر آ رہی ہوں گی، مرد ہیں، یہ سب سوگوار ہیں، یہ سب اسی جلوس سے ہیں۔ جلوس کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچے گا جامع مسجد کے مین گیٹ پر، اور میرے ساتھ اعظم یہ فیروز ربانی صاحب ہیں، مولانا ہیں۔ مولانا، آج شہادت ہے امام حسین صاحب کی، کیا پیغام دیا تھا انہوں نے؟ آج شہید ہوئے دہشت گردی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا چہلم ہے، یعنی شہادت کے 40 دن پورے ہوتے ہیں، اور یہ شہادت جو ہے امام حسین کی پوری دنیا کے مظلوموں کو، پوری دنیا کے مستضعفین کو یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے حالات جتنے بھی خراب ہوں، مشکلات جتنی بھی بڑھیں، آزمائشیں جتنی سخت ہوں، سختیاں جتنی کڑی ہوں، ایسے میں ہمت مت ہارنا، اور ہمیشہ عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بربریت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ تم اپنے جسموں کی قربانی تو دو گے، تمہارے سر کاٹے جا سکتے ہیں، تمہارے جسم مجروح کیے جا سکتے ہیں، بدن ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن تمہاری فکر، تمہارا نام زندہ رہے گا۔ اور اسی چیز کی مثال پیش کرتے ہوئے سید الشہداء نے آج سے 1380 سال پہلے جو اسلام کے نام پہ دہشت گردی تھی، اسلام کے نام پہ جو بربریت تھی، اسلام کے نام پر جو خرابیاں ایجاد کی جا رہی تھیں، ان تمام خرابیوں اور بربادیوں کے خلاف سید الشہداء نے قیام کیا، خاموش نہیں رہے۔ سب سے بڑا پیغام امام حسین نے یہ دیا کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے سامنے
اس طرح سے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر حالات بگاڑے جائیں، دہشت گردی کی جائے، معصوموں پہ ظلم کیا جائے، اس وقت گھر میں خاموش بیٹھنا حسینی دستور نہیں۔ حسینی اسلوب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو، اس کا مذہب، مسلک، فرقہ، علاقہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسین ابن علی کی سیرت یہ ہے کہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، اور آج انہی شہداء کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر ملک اپنے شہیدوں کو یاد کرتا ہے، اور تو ایسا کیسے ممکن ہے جنہوں نے انسانیت کے اقدار کے لیے، ہیومن ویلیوز کے لیے قربانی دی، تو ان شہیدوں کی یاد بہت ضروری ہے۔ ان شہیدوں سے ہم یہ آج عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فراموش نہیں کرتے، اور ان لوگوں سے، ان یزیدی فکر کے ذہنیت کے افراد جو حسینیت اشرف، یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا، آپ کے پاس میں دوبارہ لوٹوں گا۔ اس وقت ہم رخ کریں گے رانچی کا، جہاں سماع نمائندے نوشاد عالم سیدھے طور پر جڑے ہیں۔ نوشاد، آج اربعین کا جلوس نکالا جا رہا ہے، آپ رانچی میں موجود ہیں، کس طرح کا منظر وہاں پر دیکھ پا رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں جلوس میں؟ جی اعظم، ہم یہ دکھانا چاہیں گے کہ رانچی کی سڑکوں پہ چہلم کا جو جلوس ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور ہم یہاں پہ دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پہ وہ بیان بھی کی جا رہی ہے کربلا میں کس طرح سے شہداء کی یاد میں جو چہلم منایا جاتا ہے، وہ تمام جو ہم مناظر ہیں اس کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے آپ کو دکھانا چاہیں کہ کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ سڑک پہ ایک طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو منظر ہے اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے، لوگوں کی آنکھیں نم ہیں، لوگ سوگوار ہیں، جو 40 دن کی یاد میں جو چہلم جو بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے روشنی ڈالنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے علماء اکرام بھی ہیں، وہ ان سے بات چیت کریں گے۔ یہ رانچی کے اہم شاہراہ ہیں، ہم یہاں پہ بات چیت کریں گے۔ امام حسین رسول اسلام کے نواسے، آج ان کی شہادت کو 40 دن ہوئے ہیں، تو ہم ان کا 40واں مناتے ہیں، اور اس میں ہم جلوس لے کے نکلے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور دنیا کو، جھارکھنڈ کی اس مقدس سرزمین سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، اسلام ظلم نہیں پسند کرتا، اسلام بھائی چارہ پسند کرتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ظلم کو مٹا دو، ختم کر دو ظلم کو۔ امام حسین نے سن 61 ہجری کو اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے گود کے پالوں کی قربانی دے کر دنیا کو یہی پیغام دیا تھا کہ دیکھو ہم انسان ہیں، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک دن کے اندر امام حسین کے 72 ساتھی قتل کر دیے گئے۔ آپ سوچیں، انہیں پانی نہیں دیا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، انہیں کھانا نہیں دیا۔ آج دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ایک پیغام جائے کہ ہمیں بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے، ہمارے درمیان امن ہونا چاہیے، ہمارے درمیان سکون ہونا چاہیے۔ ہندوستان زندہ باد۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آخری خواہش یہ کی تھی کہ ہم کو ہندوستان جانے دیا جائے۔ آج ہم امام حسین کو یاد کر کے آواز دے رہے ہیں، اور ایک ہندو شاعر کے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا، بھارت میں اگر آ جاتا ہردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا کربل میں نہ مارا جاتا۔ بالکل نوشاد، آپ کو روکنا چاہوں گا، اس وقت ہم دہلی کا رخ کریں گے۔ اشرف کاظمی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اشرف، شبی علم اور ذوالجناح کے جلوس نکالے جا رہے ہیں دہلی میں، آپ جامع مسجد کے آس پاس موجود ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات کس طرح کے کیے گئے وہاں پر؟ دیکھیے وصال، یہاں پر سرکشا کے جہاں تک بات کی بہت سخت انتظامات ہیں۔ یہ بھیڑ بھاڑ والا علاقہ ہے، عام طور پر یہاں خوب بھیڑ رہتی ہے، لیکن آج جلوس کی وجہ سے ٹریفک پورا بند کر دیا۔ صرف آپ کو اس وقت جو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر سوگوار ہیں، صرف وہی نظر آ رہے ہیں اور کوئی نہیں۔ پولیس کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے جامع مسجد کی طرف کے جتنے راستے آنے والے وہ سب بند کر دیے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر جلوس
आएगा और फिर एक आम सभा की जाएगी। तो उसके लिए ये सब इंतजाम किए गए और जुलूस यहाँ से होता हुआ जाएगा अजमेरी गेट, वहां पर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद शाम को ये जोरबाग स्थित शाह मर्दा इमाम बारगाह है वहां पहुंचेगा और उस वक्त फिर जितने ताजिए हैं वहां दफनाए जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा लोग बाग यहाँ हैं और उतनी ही संख्या में पुलिसकर्मी है। इस वक्त जो हमारे आसपास नजर आ रहे हैं वो सिर्फ सोगवार हैं, पुलिसकर्मी बाहर हैं, दूसरी तरफ है, दोनों तरफ यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक पूरा बंद है। सिर्फ जितने हैं यहाँ पे जो सोगवार हैं वो है जो जुलूस में शामिल है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप अलम यहाँ पर पहुंच चुका है, बिल्कुल जामा मस्जिद का ये मेन गेट है, ये यहाँ से अलम नजर आ रहा है, जुलूस यहाँ आ चुका है। जी चलिए अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नज़र बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। और नौशाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रांची से तफसीलात देने के लिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया, हिंदुस्तानी फौज ने तोप का इस्तेमाल किया, टंगढार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई, पाकिस्तानी फौज फरंदाजों की पुश्त पनाही कर रही है, जवाबी कार्रवाई में तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। आपको एक बार फिर बता दें कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया, हिंदुस्तानी फौज ने इसके लिए तोप का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में बात करेंगे अपने नुमाइंदे मनोज कौल से, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया, क्या ताज़ा तफसीलात हैं आपके पास? देखा आजम, आज सुबह जिस तरह से पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया था टंगधार सेक्टर में, जिसमें 2 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए थे और एक सिविलियन मौत हो गई थी, तो उसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया और निशाना था जो लॉन्चिंग पैड से जहां कई मिलिटेंट मौजूद थे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गोलीबारी की गई है और वो जो वहाँ जो लॉन्चिंग पैड्स पर जो मिलिटेंट मौजूद थे उसमें कई मिलिटेंटों के मारे जाने की भी खबर है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है, क्योंकि पहले भी हमने आजम देखा है कि जब भी जो सीजफायर वायलेशन जब होता है तो पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को कंट्रोल लाइन पार कराया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल करा दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बिगाड़ा जाए। और आज जैसे ही ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान की तरफ से, जब सीज फायर वायलेशन हो गया, तो उसके बाद जो कार्रवाई भारतीय फौज की तरफ से हुई है, जवाबी कार्रवाई, तो उसमें कई मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। क्योंकि भारतीय फौज जानती थी कि जब सीज फायर वायलेशन किया गया है तो उसका मतलब है कि वहाँ लॉन्चिंग पैड्स मिलिटेंट मौजूद होंगे और उसी के मद्देनजर आर्टिलरी गन का भी इस्तेमाल किया गया। कई गोले बरसाए गए उन कैंप्स पर और जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उन पर। हमारे जो सोर्सेज से जो हमें पता चला है 2 से 3 लॉन्चिंग पैड जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और कई मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है इस कार्रवाई में। जी हाँ, चलिए बिल्कुल, हमारे साथ शब्बीर भी इसी खबर पर बने हुए हैं। शब्बीर, आपसे जानना चाहेंगे कि टंगधार में कैंप को निशाना बनाया गया, मिलिटेंट के जो कैंप थे उसको निशाना बनाया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है शब्बीर इस ताल्लुक से आपको? देखिए आजम, जैसे कि मनोज बता रहे थे, ये जवाबी कार्रवाई के तौर पे किया गया, क्योंकि जैसे मनोज बता रहे थे कि जब भी इस तरह पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो उसके पीछे मंशा यही होती है कि इस फायरिंग की आड़ में धकेला जाए, जो मिलिटेंट है उनको अंदर दरअंदाजी करने का मौका दिया जाए। तो इसके बाद से यहाँ पे जो नुकसान हुआ, वहाँ पे मैं बता दूं, जैसा कि मनोज बता रहे थे कि 2 फौजी देश के काम आए हैं और एक सिविलियन मारा गया है, 3 जख्मी हैं जो इस साइड में है, और कुछ मकान, तकरीबन 3 से 4 मकान वो तो नुकसान हुआ है, उनको काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद से जो भारतीय फौज की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें हमें जो बताया गया है आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है, और जाहिर सी बात है आर्टिलरी का इस्तेमाल एक निशाने पर भी किया जाता है। और लॉन्चिंग पैड्स पे भारतीय फौज के जराये से जो पता चला है कि वहां पे पहले से मिलिटेंट मौजूद थे और वो ये इस कोशिश में थे कि वो इनको पाकिस्तानी फौज इस कोशिश में थे कि उनको इनकी दरअंदाजी उनको अंदर धकेला जाए। तो इसका जवाब दिया गया है और लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया है, जो हमें खबर मिली है। अब एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है अभी तक वो नहीं पता चल पाया है, लेकिन निशाना लॉन्चिंग पैड्स बनाए गए हैं भारतीय फौज की जानिब से। और जाहिर सी बात है जब आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है तो इस पे ये सटीक निशाने पे ही होता है और एक सोची समझी प्लानिंग के साथ होता है। तो आजम, ये अब की बार
جو معقول جواب دیا ہے، اور یہ جو لانچنگ پیڈز ہیں یہ نشانہ بنائے گئے ہیں، وہاں پہ کتنا نقصان ہوا یا کتنے ملیٹنٹ مارے گئے، اس کے بارے میں ابھی تک جو کوئی خاص یہ جانکاری نہیں مل پائی ہے۔ بالکل منوج بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے۔ منوج، ہم لگاتار جس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو سرحد پر بسے لوگ ہیں ہندوستان کی طرف ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، مویشیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، مالی نقصان کافی اٹھانا پڑ رہا ہے، کرارا جواب دینے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ آج اپنے ٹنگدار میں دیکھا ہے جہاں ایک سویلین کی بھی موت ہو گئی اور 2 فوجی جوان شہید ہو گئے، مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اسی طرح ہم نے دیکھا تھا جو پونچھ کا علاقہ ہے وہاں پر کچھ دن پہلے ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی، اس سے اب ہیرا نگر سیکٹر میں ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہاں پر جو سویلین پاپولیشن کو کافی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے پچھلے کچھ وقت سے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے جہاں وہ سویلین پاپولیشن جو ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہیرا نگر سیکٹر ہو یا باقی کے جو دوسرے علاقے ہوں وہاں پر کئی بار اسکول بھی بند کرنا پڑے ہیں ہفتے بھر کے لیے، تو ایک کرارا جواب دینے کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ ہم نے بارڈر پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں یا کنٹرول لائن کے آس پاس جو علاقے ہیں ان میں جو خوف اور دہشت ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح جواب دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہے، اور آج جس طرح سے ٹنگدار میں فوج نے یہ کارروائی کی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کارروائی کریں گے، اگر آپ اپنی یہ جو حرکتیں ہیں یہ بند نہیں کریں گے تو آپ کو ایک منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور آج جس طرح سے وہاں لانچ پیڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ بھارتی فوج کا ہمیشہ یہ جو ہے ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے بھارتی فوج کی وہ یہ ہے کہ یا تو پاکستان کی جو بارڈر پوسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے یا ان کے لانچنگ کیمپس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ بھارت کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو کنٹرول لائن کے اس پار لوگ رہتے ہیں یا بارڈر کے اس پار عام لوگ رہتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو، لیکن پاکستان کی طرف سے چلیے بہت بہت شکریہ منوج اس تمام جانکاری کے لیے، اور شبیر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سری نگر سے اس تمام جانکاری کے لیے۔ آگے بڑھیں گے۔ جموں کشمیر کے ہیرا نگر سیکٹر میں پاکستان کی جانب سے تقریباً 1 مہینے سے رک کر معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، رہائشی علاقوں کو مستقل نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے۔ بیتی رات پاکستان نے رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا جس سے علاقے کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہم بہت ہی پریشانی میں ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو سیج فائر ہے یہ ڈیلی ہو رہا ہے، تو مان لو کہ انہوں نے ایک ایسے باندھ لگا رکھی ہے، پاکستان نے ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے سر۔ تو یہاں پہ آج رات کو تقریباً کوئی 10:30-11 بجے سعید علی کا گھر ہے، یہاں پہ گولی پڑی ہے سر، اس کا پورا گھر جو ہے یہ جل کر راکھ ہو گیا، پورا سامان گھر کا لاکھوں کا سامان تھا جو بالکل جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم پردھان منتری جی سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ہندو سماج پارٹی کے سابق صدر کملیش تیواری کے قتل معاملے میں آج اہل خانہ سے سی ایم یوگی ملے۔ یہ ملاقات سی ایم ہاؤس میں ہوئی۔ کملیش تیواری کے افراد خانہ نے سی ایم یوگی کے سامنے 11 مانگیں رکھی۔ متاثرہ اہل خانہ یوگی آدتیہ ناتھ سے لکھنؤ میں کملیش تیواری کا مجسمہ نصب کرانے کی مانگ بھی کر رہے ہیں۔ وہیں خورشید باغ کا نام بدل کر کملیش باغ رکھنے کی بھی مانگ کی گئی ہے، ساتھ ہی ملزمین پر سخت کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔